الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، جیسے کل بھی بتلایا گیا تھا کہ آج سے ہم اللہ کی توفیق سے مثالی مسلمان اپنے اقربا، اعزاء، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرے اس کے بارے میں سنیں گے۔ دین اسلام کو اپنے لیے ایک اچھا، بہترین ہدایت اور دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اچھی تعلیم دینے والا جو مسلمان سمجھتا ہے اور اس اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ مسلمان اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ رشتہ داروں کا جو حق اللہ رب العالمین نے اس پر رکھا ہے اس کو بھی پہچانتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ، حسن سلوک، ان کے ساتھ اپنے رشتہ داریوں کو بڑھاتے ہوئے اچھا تعلق قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار وارث بنتے ہوں یا وارث نہ بنتے ہوں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو جو رشتے ناتوں سے متعلق ہیں غور و فکر سے پڑھتے ہیں، بہت صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی دین، کوئی بھی قانون، کوئی بھی ایسا اس دنیا میں نہیں ہے جو اسلام سے زیادہ اچھا اور بہتر رشتے ناتوں کے ساتھ حسن تعلق کا حکم دیا ہو اور اس کے بارے میں اچھی تعلیمات دی ہوں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے کہ رشتے ناتوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات پر خود عمل کرتے ہوئے غیروں کو اس اسلام کی اچھائی اور اس اسلام کی خوبی کو اپنے عمل کے ذریعے بتلانے کی ہم کوشش کریں۔ رشتے ناتے جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے رحم۔ کیا لفظ آتا ہے؟ را حا میم سے بنا ہوا۔ ارحام اسی کی جمع ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو دو بڑے پیارے اور بڑے اچھے نام ہیں، رحمان اور رحیم، وہ بھی اسی را حا میم سے بنے ہوئے ہیں۔ عربی زبان کا یہ ایک اپنا خاص اسلوب ہے کہ کوئی بھی لفظ اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، 2-3 حروف پر مشتمل ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے بہت سارے صیغے مشتق ہوتے ہیں، بنتے ہیں اور الفاظ نکلتے ہیں الگ الگ۔ تو اسلام میں رشتے ناتوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ رشتے ناتوں کے لیے رحم کا لفظ آیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس وقت اس پوری کائنات کو بنایا، رشتے ناتوں کو بنایا، تو یہ رشتہ ناتا بذات خود اللہ رب العالمین کے عرش کے پیر کو پکڑ کے لٹک گیا، جیسا کہ آگے بھی اس سلسلے میں تفصیلی احادیث آئیں گی۔ اور اللہ رب العالمین سے رشتے ناتے ٹوٹنے کے بارے میں پناہ طلب کرنے لگا، اور اس قدر اللہ رب العالمین سے وہ گڑ گڑانے لگا کہ بالآخر اللہ رب العالمین نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا، کیا فرمایا؟ اما ترضین
هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك. ہاں کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اس سے جڑوں اور جو تجھے کاٹے میں اس سے کٹا رہوں؟ تو رشتے نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور اس پر راضی ہوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تیرے لیے ایسا ہی ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث، اس پر آپ غور کریں کہ رشتہ خود اللہ رب العالمین کے عرش کو پکڑ کے اس سے درخواست کر رہا ہے، ٹوٹنے سے پناہ طلب کر رہا ہے. تو اسلام میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور آج ہم مسلمان چھوٹے چھوٹے اسباب بالکل جن کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی، ایسی چیزوں میں لڑ کر جھگڑ کر ایک دوسرے سے کٹے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں. یہ تو رشتے کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبہ کے بارے میں یہ حدیث ہمیں سمجھ میں آئی. ذرا اس حدیث کو سنا کر فوراً خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ محمد آیت نمبر 22 اور 23 کی جو تلاوت کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے رشتے ناطے توڑنا کتنا بڑا پاپ، کتنا بھیانک جرم اور کتنی بڑی غلطی ہے. کیا ہے آیت؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین پر پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اس کا انہوں نے یہاں مترجم نے ترجمہ ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے کیا ہے. تو گلا کاٹنا ایک تو اس کے حقیقی معنی میں ہے کہ کسی انسان کا گلا کاٹ کے اس کو مار دینا، ختم کر دینا، اس کی جان نکال دینا. لیکن آپس میں رشتے ناطے توڑنے کو بھی اس سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں قطع رحمی، رشتے ناطے توڑنا، اس کے لیے یہ بات استعمال کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں ایسی آیات بہت زیادہ ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، رشتوں کا احساس کرنے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں چالاکی، پھرتی، ذکی الحس ہونے پر وہ آیتیں ہمیں ابھارتی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی موبائل میں یہ کتاب دیکھ رہے ہیں تو پیج نمبر، جو کتاب میں پیج ہے، صفحہ نمبر ہے، وہ 179 دیکھیے گا. اور ان حقوق کو، جو رشتے ناطوں کے بارے میں حقوق ہیں، ان کو ہضم کرنے، انہیں پامال کرنے یا ان کے سلسلے میں ظلم و زیادتی کرنے یا تکلیف پہنچانے سے بچنے کا حکم دیتی ہیں، اور رشتے کے تعلقات کو خراب کرنے سے ڈراتی ہیں. ذرا غور فرمائیے چند آیات پر. اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 عام طور پر شادیوں میں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک طوطا مینا کی طرح سے پڑھنا ہوتا ہے. ہر شادی کے موقع پر قرآن مجید کے 3 سورتوں میں سے کچھ آیتیں پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عام طور پر نکاح پڑھانے والے قاضی حضرات ان آیتوں کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ماحول میں عربی زبان، قرآن کی زبان، اس سے جو ہم لوگ غافل ہیں تو کب غور و فکر کرتے ہیں اور ان کو کہاں سمجھتے ہیں. تو سورہ نساء کی بھی ایک پوری آیت
شادی میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں کا ایک حصہ ہے یہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ واتقوا اللہ کا یہ جو لفظ ہے واتقوا، ڈرو اللہ سے، واتقوا الارحام، رشتے ناتوں کے بارے میں بھی ڈرو یا رشتے ناتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا ایک معنی بچنے کے ہوتے ہیں، واتقوا والارحام، رشتے ناتے ٹوٹنے سے بچو، پرہیز کرو، یہ سارے مفہوم کی گنجائش ہے۔ اب ایک اور ناحیے سے اس پر غور کریں آپ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، اس کے بعد متصلاً یعنی فوراً رشتوں کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اس طرح اللہ نے رشتے کی عظمت کا احساس دلایا ہے اور رشتے کا پاس و لحاظ کرنے اور ہمیشہ اس کے ٹھنڈے سائے میں جیتے رہنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ غور کیجیے، سچے مسلمان کے شعور و احساس میں رشتے کی اہمیت و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ بہت سی آیات میں اللہ پر ایمان اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد ہی صلہ رحمی کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کئی ساری آیتوں میں پہلے اللہ کی عبادت کا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، اس کے بعد فوراً رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق کے بارے میں۔ ایک آیت سورہ اسراء کی بنی اسرائیل کی پیش کر رہے ہیں، آیت نمبر 23، جو اس سے پہلے ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے بھی آپ سن چکے ہیں۔ اسی بنی اسرائیل میں آگے بڑھ کر آیت نمبر 26 میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، آیت نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد آیت نمبر 26 میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ بات آ گئی تو ذکر کر دیتا ہوں، اور تفصیل اگر کوئی جاننا چاہے تیلگو جاننے والے احباب تو ہمارے یوٹیوب چینل جی ڈی کے نصیر پر اس کے بارے میں پوری تفصیلی 40 منٹ کا بیان ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہیں دان دھرم کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، کچھ خرچ کرنا ہے، کسی یتیم، بہت زیادہ غریب، کسی مسکین پر خرچ کرنے کے لیے خواہش کرتا ہے نا؟ لیکن اگر وہی کوئی یتیم، غریب، مسکین رشتہ دار میں ہے تو اس کو دینے کے حوالے سے جلدی نہیں کرتا، یا اس کو دینے کے بارے میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو دینا یہ زیادہ نیکی اور اجر و ثواب ہے، جبکہ یہی آیت ابھی جو آپ نے سنی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، دینا ہے تم کو تو سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر اللہ نے کیا، اس کے بعد مسکین، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ، تو رشتے ناتوں کا حق بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 34 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب اللہ کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، میں کیا 26 بولا؟ عجیب، آیت نمبر 36 ہے، جی ہاں۔ اس کے فوراً بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو
وَبِذِي الْقُرْبَى، ماں باپ کے فوراً بعد کس کا ذکر آیا؟ قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا۔ پھر اس کے بعد ہے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان سب کا بھی ہے، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر، سب سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ لیکن ان سب سے آگے اللہ رب العالمین نے کس کو رکھا؟ ماں باپ کے فوراً بعد رشتہ داروں کو رکھا۔ اس سے آپ اسلام میں رشتے ناتوں کا کتنا اونچا مقام ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی یہ جو آیت ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 36 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ سنا، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن سلوک میں رشتہ داروں کا درجہ والدین کے بعد آتا ہے، جیسا کہ قرآنی آیات میں انسانی تعلقات کی درجہ بدرجہ تحدید کی گئی ہے۔ پھر حسن سلوک کا دائرہ رشتہ داروں سے اور آگے بڑھ کر وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کی برکات ان تمام محتاجوں، ضرورت مندوں کو حاصل ہوتی ہیں جو انسانی برادری میں رہتے ہیں۔ حسن سلوک کے مستحقین کی یہ ترتیب انسانی مزاج سے میل کھاتی ہے۔ غور کریں، قرآن نے جو ترتیب بتائی ہے نا، بھی اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے ماں باپ، اس کے بعد رشتہ دار، پھر آگے یتیم، مساکین وغیرہ، یہ جو ترتیب ہے ایسی ترتیب ہے کہ ہمارا مزاج بالکل اس کے موافق ہوتا ہے۔ اللہ ہے کہ اب کسی کا مزاج ہی خراب ہو تو ہاں، اسلام کی تعلیم میں خرابی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ حقیقی بات کیا ہے؟ ان کے مزاج میں خرابی ہے، ان کی فطرت بگڑ چکی ہے، اسلام کی تعلیم میں کوئی کمی اور خرابی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب اسلام کے اس طریقہ کار سے بھی موافقت رکھتی ہے، وہ جو اسلامی معاشرہ، ایک مجتمع اسلامی سوسائٹی، اس کے جو بنیاد ہیں، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، ایک صحیح اسلامی معاشرہ بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے، ان کے لیے جس طرح کی ترتیب اور درجہ بندی چاہیے، اس کے بھی ٹھیک موافق ہے۔ اسلام میں معاشرتی کفالت اور تعاون، التکافل الاجتماعی کہا جاتا ہے، یعنی سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کر، ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر مضبوط جو رہنا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ معاشرہ کہاں سے وجود آتا ہے؟ وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ میاں بیوی مل کر، کچھ بچے، ایک چھوٹا خاندان، پھر ان کے ماں باپ دونوں طرف کے سسرال، ددیال، ننیال، یہ مل کر ذرا اور خاندان بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھ کر ایک سماج کی تشکیل۔ تو جس طرح ایک گھر سے آغاز ہوتا ہے، پھر آگے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، تو ہماری جو خدمات ہیں، ہمارے جو حسن سلوک ہیں، ہمارے جو اچھے تعلق، یہ بھی سب سے پہلے ماں باپ، پھر اسی ترتیب سے ہمارے آگے کے رشتہ دار ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اس نظام کو، اسلام کی ان خوبیوں کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آج ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے اس زمانے میں دشمنان دین ایسے پروگرام، ویڈیوز، کھیل، سیریلز، فلمیں بناتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ارے تھوڑا فلم ہی تو ہے، ایک گیم ہی تو ہے، ایک چھوٹا سا کھیل ہی تو ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے ان گیموں کے ذریعے، ان کھیلوں کے ذریعے، ان فلموں کے ذریعے، ان سیریلوں کے ذریعے، ان ناٹکوں کے ذریعے کس طرح سے اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے سسٹم کو، نظام کو، اس کی ویوستھا کو خراب بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے سمجھنا چاہیے۔
ना समझने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और मुसीबत ये है कि दुश्मन तो वो करेगा, उसका काम ही वो है, उसे भी तो कुछ करना है ना, खाली क्यों बैठेगा। लेकिन हम लोग अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल ना करके, अपने दीन को ना सीख कर उनके आलयकार बनते चले जा रहे हैं। हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा है, इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। अब टॉपिक मेरा वो नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि किन किन सीरियलों के ज़रिए, किन फिल्मों के ज़रिए, किन गेमों के ज़रिए, किन नाटकों के ज़रिए, किन खेलों के ज़रिए कैसे मुसलमान का अक़ीदा, उसका ईमान, उसकी तहज़ीब, उसके अखलाक व किरदार को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक लंबी और तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इशारों में भी मुख्तसर तरीक़े से इतनी बात को समझ जाइए और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते रहिए और इस्लामी तालीमात से खूब सीख कर, सिखा कर, अमल करते हुए फ़ायदा उठाकर फ़ायदा पहुँचाइए। अल्लाह हम सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।